السلام على الحسين. فاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب طه بالياسين، مولانا مولا الثقلين، سيد الكونين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات الله ملک ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات. بڑی فیضان عنوان شب داری منعقد ہے اور دنیا بھر میں زداری و مظلوم علیہ السلام کے سلسلے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہے. جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں عزائر مال مظلوم ہو، عزوار شرکت فرما رہے ہیں. جس طریقے سے شرکت فرما رہے ہیں، پروردگار سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اپنے دامن حضومان میں جگہ عنایت فرمائے. اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس کا مرکزی موضوع اللہ نے امامت رکھا ہے. پروردگار عالم اپنے حبیب کو وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم سے کلمات کے ذریعے امتحان دیا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم 100% مارکس کے ساتھ کامیاب ہوئے. جب ابراہیم کامیاب ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو تحفے کے طور پر امامت سونپی. جیسے ابراہیم کو امامت ملی، فوراً ابراہیم نے فرمایا پروردگار مجھے تو امامت مل گئی ہے، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کہا ملے گی، لیکن ہم یہ اپنا عہدہ ظالموں تک پہنچنے میں نہیں دیں گے. یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ امامت کو اللہ نے عہدی کہا ہے، یعنی میرا عہدہ. اس کا مطلب امامت یہ اللہ کا عہدہ ہے. اب اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے امام نہ بنائے. یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے امام بنانا، یہ اللہ کا اختیار ہے امام بنانا. اسی سلسلے سے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ. کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یہاں بھی آپ محسوس فرمائیے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، بلکہ نبی نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، ذمہ داری بھی بتائی کہ تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے
बने बनाए इमाम को पहचानना तुम्हारा काम है। जो इमाम बना है हमारी तरफ से उसको पहचानिए, बस यही आपका काम है। तो हमें पहचानना है इमाम को। कैसे पहचानें, किस तरह पहचानें? इस वक्त की गुफ्तगू में हम इमाम के माना देखते हैं कि डिक्शनरी में इमाम के माना क्या है, फिर उन इमाम के माना को हम कुरान की आयत से मिला देते हैं। लुग़त और कुरान की आयत मिल के बताएगी किसे इमाम मानना है, किसे इमाम नहीं मानना है। यही इस वक्त की मजलिस का मौजू है, यही उन्वान है। इसी से गुफ्तगू शुरू होगी और यहीं पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह तमाम हो जाएगी। क्या देखेंगे हम? पहले लुग़त देखेंगे, लुग़त में इमाम के माना देखेंगे, फिर उसे कुरान की आयत से मिलाएंगे। लुग़त और कुरान की आयत मिलकर बताएगी किसे इमाम मानना है, किसे इमाम नहीं मानना है। तो लुग़त के पहले माना इमाम की, लुग़त में इमाम के पहले माना जिसकी इताअत की जाए उसे इमाम कहते हैं। किसे कहते हैं इमाम? जिसकी इताअत की जाए वो क्या होता है? इमाम। कुरान की आयत कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन। देखो न काफिरों की इताअत करना, न मुनाफिकों की इताअत करना। इसका मतलब कुरान ने बताया न काफिर को इमाम मानना, न मुनाफिक को इमाम मानना। काफिर कौन है? जो अल्लाह की तौहीद का इनकार करे वो काफिर, जो रसूल की रिसालत का मुनकिर हो वो काफिर। ये मुनाफिक किस बला का नाम है? अब कुरान ने मुनाफिक का तारुफ कराया। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू। ऐ मेरे रसूल, ये आपके पास आ रहे हैं, आके पूछ रहे हैं जंगे उहद किसके कहने से हुई, किसकी इजाजत से हुई, किसके अम्र से हुई, किसके आदर से हुई? तो इन्हें बता दीजिए जंगे उहद हुई है अल्लाह के कहने से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह देखना ये चाहता था कि कौन उसके रसूल का साथ देकर मोमिन बनता है और कौन उसके रसूल का साथ छोड़कर मुनाफिक बनता है। लीजिए फैसला हो गया। कुरान ने बता दिया जो रसूल का साथ दे वो मोमिन, जो रसूल का साथ छोड़े वो मुनाफिक। लुग़त में क्या कहा? इमाम कौन होता है? जिसकी इताअत की जाए। कुरान ने क्या कहा? मुनाफिक की इताअत न करना, यानी मुनाफिक को इमाम न मानना। और कुरान ने बताया जो रसूल का साथ दे वो मोमिन, जो रसूल का साथ छोड़े वो मुनाफिक, जो रसूल का साथ दे वो मोमिन, जो रसूल का साथ छोड़े वो मुनाफिक। इसका मतलब लुग़त और कुरान की आयत ने मिलकर बता दिया कि मैदान में डटने वाला इमाम होगा, मैदान से भागने वाला इमाम नहीं होगा। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बात सुन ली आपने, माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुनी। लेकिन अब जो मैं कैफियत पेश कर रहा हूँ, जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, जिसको अपने अपने अकीदा इमामत पर जितना जितना फख्र है उसकी आवाज़ से पता लगना चाहिए, उसके हाथों से पता चलना चाहिए। जो कैफियत और मंजरनामा पेश कर रहा हूँ, भरपूर तवज्जो, पूरी ताकत से मैं लीजिएगा। मेरी खिताबत को दाग नहीं देनी है, अपने अपने अकीदा इमामत को सलाम करना है। कुरान ने बता दिया कि मैदान में डटने वाला इमाम होगा, मैदान से भागने वाला इमाम नहीं होगा। अब अकीदे के किसी भी चौराहे पर खड़े होकर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर दुनिया वालों के सामने बोल सकते हैं ना कि जिसे हम इमाम मानते हैं किसी मैदान से भागा हो तो बताओ, और जिसे तुम इमाम मानते हो किसी मैदान में रुका हो तो बताओ। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो फरमाया आपने इमाम के पहले माना जिसकी इताअत की जाए, इमाम के दूसरे माना जो आगे हो। कौन होता है इमाम? जो आगे हो, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इमामे जमाअत, यानी वो जमाअत के आगे होता है, इसलिए वो जमाअत का इमाम है।
جو جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام، جو اپنے خاندان کے آگے وہ خاندان کا امام، جو اپنے گاؤں بستی شہر کے آگے وہ گاؤں بستی شہر کا امام، جو کائنات کے آگے وہ کائنات کا امام، جو آگے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام۔ اب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ کہاں ہوگا فرعون؟ اپنی قوم کے کہاں ہوگا فرعون؟ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور کرے گا کیا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ساری قوم کو جہنم لے جائے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے، ساری قوم کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم۔ اس کا مطلب یہ فیصلہ کر دیا قرآن نے کہ ہر امام جنت نہیں لے جاتا، بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں۔ اب مرضی تیری، چاہے جسے امام مان چاہے جسے امام نہ مان، لیکن جسے امام مان رہا ہے اسے امام ماننے سے پہلے یہ تو دیکھ لے کہ اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے یا نہیں۔ پتہ چلا جسے تو امام مان رہا ہے وہ چلا گیا جہنم، تو پیچھے سے آنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ جیسے ہی جہنم گئے قوم والے تو ساری زندگی بھر کی محنت بیکار، اس لیے کہ نماز پڑھی جنت مل جائے، روزہ رکھا جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے، زکوٰۃ دی جنت مل جائے، خیرات دی جنت مل جائے، یتیموں کے پالنہار بنے جنت مل جائے، بے کسوں کا سہارا بنے جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ جب جانا ہی جنت ہے تو عقیدت گھاس چرنے گئی ہے جو اہل غیرے کو ایمان مان۔ جب جانا ہی جنت ہے تو سیدھے سیدھے جوانان جنت کے سردار کو ایمان مان۔ ایک صلوات پڑھے منزل کے بر محمد و آل محمد۔ تو امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے ہو۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ جو آگے ہو کیا ہوتا ہے؟ امام۔ امام جماعت، جماعت کے آگے آپ پڑھ رہے ہیں جماعت میں نماز، آپ کے آگے ہے امام، آپ کو جانا ہے سجدے میں، تو کیا کریں گے آپ؟ سجدے میں چلے جائیں گے یا امام کے سجدے میں جانے کا انتظار کریں گے؟ ارے وہ جماعت میں جاتا ہے وہ تو بولو، انتظار کریں گے نہیں کریں گے؟ تو پہلے امام سجدے میں جائے گا بعد میں آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے امام رکوع میں جائے گا بعد میں آپ رکوع میں جائیں گے، یہ ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو پیچھے ہوتے ہیں وہ آگے والے کے اشارے پہ چلتے ہیں، جیسا جیسا آگے سے اشارہ ہوتا رہتا ہے پیچھے والے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آگے ہوتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے، جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اشارے پہ چلتے ہیں، پیچھے والے اشارے پہ چلتے ہیں، آگے جو ہوتا ہے اس کے اشارے پہ چلا جاتا ہے۔ اب کائنات میں دکھاؤ مجھے کوئی ایسا شخص جو اشارہ کرتا ہو، سورج پلٹاتا ہو، اشارہ کرتا ہو، تارے بلاتا ہو۔ اگر نہ ملے، کسی کے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس آئیے، ایک شخصیت جس کا نام علی ہے، اشارہ کرتا ہے سورج پلٹاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تارے اتروا لیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کوثر کا پانی اچھال دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے جنت تقسیم ہونے لگتی ہے، اشارہ کرتا ہے پورے صراط سے پار لگا دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اشارے پر چلتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، جس کے اشارے پر چلا جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے سورج پیچھے ہے علی آگے ہے، چاند پیچھے ہے علی آگے ہے، تارے پیچھے ہے علی آگے ہے، سیارے پیچھے ہے علی آگے ہے، ملک پیچھے ہے علی آگے ہے، فلک پیچھے ہے علی آگے ہے، عرش پیچھے ہے علی آگے ہے، فرش پیچھے ہے علی آگے ہے، لوح پیچھے ہے علی آگے ہے، قلم پیچھے ہے علی آگے ہے، کرسی پیچھے ہے علی آگے ہے، شجر پیچھے ہے علی آگے ہے، حجر
پیچھے ہے علی آگے ہے، پر پیچھے ہے علی آگے ہے، پیر پیچھے ہے علی آگے ہے، کشتیاں پیچھے علی آگے، سمندر پیچھے علی آگے، لہریں پیچھے علی آگے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ سب پیچھے کیوں ہے، علی آگے کیوں ہے، تو پلٹ کے بول دیجئے گا یہ سب پیچھے اس لیے ہے، علی آگے اس لیے ہے کہ یہ سب کائنات ہے، علی مولا کائنات۔ تو امام کے ایک معنی جس کی اطاعت کی جائے، امام کے دوسرے معنی جو آگے ہو، امام کے تیسرے معنی بزرگان سے خصوصی توجہ چاہوں گا، بزرگان یہاں تشریف فرمائیں۔ معمار، بلڈنگ بنانے والا، مستری، اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے، رسی کے نیچے کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اسے، سول، کیا بولتے ہیں، سول کو امام کہتے ہیں، سول کو کیا کہتے ہیں، امام۔ تفصیلی ترجمہ سن لیجیے، یہ سول سے مستری کرتا کیا ہے، دیوار دیکھتا ہے کہ ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، یہی دیکھتا ہے، کچھ اور دیکھتا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے، تاریخ کے اس منظر تک لے جانا چاہتا ہوں، پہنچ گئے تو منظر بدل جائے گا۔ اس کا مطلب معمار اور مستری کے ہاتھوں کی وہ سول جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی، اسے امام کہتے ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی تو روک سکتا ہے جو خود کبھی ٹیڑھا نہ رہا ہو، دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی تو روک سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے پہلے ہی خطاب میں آ کر منبر سے کہیں کہ میں یہاں تو تاریخ کو ہوں نہیں، تم نے بٹھا دیا میں بیٹھ گیا، سیدھا سیدھا چلو تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اگر کوئی پہلے خطاب میں آ کے کہے کہ میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، سوچئے کیا ہوگا۔ 35,000 فٹ کی اونچائی پہ پلین اڑ رہا ہو، پائلٹ کہے کہ بھئی مجھے اڑانا نہیں آتا، میں تو بیٹھ گیا ہوں، ٹھیک ٹھیک چلوں تو ٹھیک ہے، اگر الٹا سیدھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ بتائیے بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کا کیا حال ہوگا، اور اگر پلین ایئر انڈیا کا ہو تب تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کیا حال ہوگا۔ سوچئے کیا عالم ہوگا، اضطراب، بے چینی، دل کی دھڑکن سب ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ ایسے پائلٹ کے پیچھے جو 14 سال پہلے بیٹھے تھے نا، آج تک بے چین ہیں، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ قرار ہے، نہ مسرت ہے، نہ خوشیاں ہیں، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ کہیں ایک جگہ قیام بھی نہیں ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس شہر سے اس شہر، اس گلی سے اس گلی، ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جملہ مقصد اس سلسلے سے کہ یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے بنائے گئے امام اور لوگوں کے بنائے گئے امام کے درمیان۔ سنیے گا، کیفیت محسوس کیجیے گا، جسے اللہ بناتا ہے نا وہ اللہ کا نمونہ ہوتا ہے، اور جسے لوگ بناتے ہیں وہ بس نمونہ ہی ہوتا ہے۔ بھئی نمونہ ہونے کی دلیل ہے نا کہ میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے کچھ پتا تو ہے نہیں، سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اور جسے اللہ نے بنایا وہ جب اپنے پہلے خطاب کے لیے آیا ہے مسجد تک، جمع غفیر ہے، پوری مسجد مجمع سے چھلک رہی ہے، پیچھے کھڑے لوگوں نے سوچا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں نے کوہنی ماری کہ تمہیں پتا نہیں ہے حاکم وقت آنے والے ہیں، ان کی بیعت ہونے والی ہے۔ اس شخص نے مسکرا کے کہا کہ اگر مجھے مسجد تک جانے نہیں دو گے تو بیعت کس کی کرو گے؟ مجمع چھٹا، غبار سا پھٹا،
وہ شخص خرامہ خرامہ پروقار انداز میں پرسکون طریقے سے قدم بڑھاتا بڑھاتا منبر تک پہنچا. پہلے زینے پہ قدم رکھا, دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پہ قدم رکھا, اور وہاں جا کے بیٹھا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. بھائی دنیائے ہدایت کو ماننے والوں کو کم سے کم علی کا اس سلسلے سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو خلافت گڑھے میں جا رہی تھی علی نے اسے واپس وہاں پہنچا دیا جہاں اسے ہونا تھا. توجہ فرما رہے ہیں, وہاں جا کے بیٹھے اور بالکل مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی قد رضا الحق علی مقامہ. شکر ہے اللہ کا اس بات کے لیے کہ اس نے حق کو اپنی جگہ پہ پلٹا دیا. بالکل جو تاریخ میں لکھا ہے وہی منظر بتا رہا ہوں. ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مولا بیٹھے لوگوں کے درمیان چہمی گوئیاں شروع ہوئی. مولا علی نے اپنی نگاہیں اٹھائی, طاہرانہ نظر مجمع پہ ڈالی, پوچھا کیسا شور ہے, کیوں پریشان ہو. کسی نے اپنی جسارت کو سمیٹا, کھڑا ہو کے بولا یا علی یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. اب علی کا جواب سنیے, وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے مولا علی پلٹے, منبر کے تختے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فیما ھذہ الخشب, ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے. میرے قدم تو وہاں بھی پہنچے ہیں جہاں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو یہ طے ہو گئی نا بات. لغت میں کیا کہا, کیا بتایا لغت میں؟ معمار کے ہاتھوں کی وہ سول جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی اسے کہتے ہیں امام. اب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ. قابل مبارکباد ہوں وہ لوگ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا. لغت نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا, قرآن کی آیت نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا, اور کوئی صاحب پہلے ہی خطاب میں کہہ رہے ہیں عقیلونی عقیلونی, میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. عقیلونی عقیلونی, میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اس کا مطلب لغت اور آیت نے مل کے بتایا امام وہ نہیں ہوگا جو عقیلونی عقیلونی کہے, امام وہ ہوگا جو سلونی سلو. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو ایمان کے تین معنی, پہلے جس کی اطاعت کی جائے, دوسرے جو آگے ہو, تیسرے معمار کے ہاتھوں کی وہ سول جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی اسے کہتے ہیں ایمان. ایمان کے چوتھے معنی جو دو کو ملائے وہ ہوتا ہے ایمان. قوم شعیب اور قوم لوط دونوں قومیں الگ الگ گاؤں میں رہتی تھیں. زمانہ ان کا الگ الگ ہے, جناب لوط اور جناب شعیب کا, مگر قوم الگ الگ گاؤں میں رہتی تھی. ان دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے اس راستے کو قرآن نے کہا ہے انہما لبِإِمَامٍ مُبِينٍ. یہ راستہ امام ہے. یعنی جو راستہ دونوں گاؤں کو ملا رہا تھا اس کو کیا کہا قرآن نے؟ امام. رسول نے قرآن کے آیت پر عمل کر کے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی میننگز یہ ہے, اس کی تفسیر یہ ہے, اس کی توضیح یہ ہے, اس کی ڈیٹیل یہ ہے. تو کیا رسول نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہوتا بتانے کے لیے کہ جو دو کو ملائے وہ ایمان ہوتا ہے, جو دو کو ملائے وہ ایمان ہوتا ہے. معراج اسی لیے واقع ہوئی تاکہ دنیا کو خبر ہو جو دو کو ملائے اسے ایمان کہتے ہیں. معراج سے حضرت ختم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی. کیا پوچھا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی. نبی نے پلٹ کے فرمایا, اب میں روایت میں جو لکھا ہے تو اے میں ہی وہی سنائے دے رہا ہوں آپ کو.
اس گزارش کے ساتھ ابھی تک جتنی بلندی پہ آپ نے جا کے سنا میں نے دیکھا، لیکن روایت سن کر جس کے دل میں بس ادھر متوجہ رہی ہے، تھوڑی دیر کی بات اور ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی رہے گی اور لوگ آتے رہیں گے، ماشاءاللہ سامنے تشریف لاتے رہیں گے، ان کا استقبال کرتے رہیے، انہیں آواز بولے سے بات کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا سا آگے سمجھ کے آئیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ لوگ آنا چاہ رہے ہیں مگر وہ لگ رہا ہے ان کو شاید کہ مجمع زیادہ ہے، بھرا ہوا ہے، اس لیے باہر ہی کھڑے ہوا ہے۔ آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ آجائیں گھبرائیں نہیں، آجائیں۔ السلام علیکم۔ روایت میں جو ہے وہی بیان کرنے جا رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ روایت سن کر جس کے دل میں ولایت امیر المومنین کی خونکی کا احساس بیدار ہو، اس کے چہرے پہ رات کے سناٹے میں سورج چمکنا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ولایت علی کی خونکی کا احساس جاگ رہا ہے۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ کیا پوچھا؟ آپ سے اللہ نے کس لہجے میں بات کی؟ نبی نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آیا، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ اندر سے آواز آئی ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کہا نہیں بول تو میں ہی رہا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، جس کے دل میں ولایت علی کی خونکی کا احساس جاگے، اس کے چہرے سے پتہ لگنا چاہیے، اس کی زبان سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے۔ جیسے ہی نبی نے پوچھا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ پلٹ کے پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، تو سوچا کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے بات کی نبی سے کس کے لہجے میں؟ کس کے لہجے میں؟ کس کے؟ شاعری آپ سنتے رہتے ہوں گے، ابھی ماشاءاللہ آپ نے شعرا کو سنا۔ شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے، اکثر شاعر شعر پڑھتا پڑھتا کہتا ہے کہ زبان کا شعر سنیے، سنتے ہیں نا کہ زبان کا شعر سنیے، زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا لہجہ سنیے، زبان پہ شیرینی پیدا ہو تو بتائیے گا، مٹھاس پیدا ہو تو بتائیے گا، خطابت میں زبان کا لہجہ سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ، جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے؟ محسوس ہمارا آدمی ایسے تعارف کرا لیتا ہے اپنا، یہ شیخ صاحب ہے، مرثیے بہت اچھے پڑھتے ہیں، یہ ایک سلوات پڑھیں گے جن کے بعد پورا تعارف کرا دیا ہوا ہے آپ کا۔ جب معراج سے سرکار ختم مرتبہ واپس تشریف لائے تو یہ اللہ کہ جب نبی نے آ کے معراج کی باتیں بتائیں
تو بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے. متزلزل ہونا جانتے ہیں؟ ایمان میں زلزلہ آ گیا. ایمان کا متزلزل ہونا سمجھے کیسے ایمان متزلزل ہوتا ہے؟ وہ حارث بن نعمان فہری یاد ہے؟ غدیر والا کیا بولا تھا وہ آتے؟ آپ نے نماز پہنچا ہم نے مان لیا, روزہ پہنچا ہم نے مان لیا, زکوٰۃ پہنچا ہم نے مان لیا, حج پہنچا ہم نے مان لیا. اسے سب باتوں پہ یقین تھا مگر علی کی ولایت پہ یقین نہیں تھا. اسے کہتے ایمان کا متزلزل ہونا. اس کا مطلب نبی نے معراج کے بعد بہت سی ایسی باتیں بتائی ہوں گی کہ جس پہ صحابہ کو یقین آ گیا ہوگا, مگر درمیان میں کوئی ایسی بات بتائی جس کے بارے میں وہاں بیٹھے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ باتیں کون سی بتائی ہوں گی؟ انس بن مالک نے, یہ آپ کو حافظ سلمان علی صاحب کی اللہ مقام ہوتے قرآن میں بھی مل جائے گا حاشیے پر. جناب انس سے روایت ہے کہ جب حضرت خطیب مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے بتایا اور فرمایا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ فرشتے ہجوم لگائے ہوئے, بھیڑ لگائے ہوئے. میں نے پوچھا کہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا یہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھیڑ کیوں لگی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں علی بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے؟ علی بیٹھے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل سے علی یہاں بھی آ گئے؟ جبرائیل نے کہا یہ علی نہیں آئے, اللہ نے علی کی شبیہ میں فرشتہ پیدا کیا ہے. چونکہ فرشتے کہتے تھے کہ ہمیں علی کی زیارت کرنی ہے, علی کو دیکھنا ہے, اللہ نے علی کی شکل کا فرشتہ بنا دیا کہ اب روز زیارت کرو, روز دیکھو, روز طواف کرو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے وہاں بیٹھے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے. یہ سوچ کے اب سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ کیسے ہو جائے گا؟ اب دوسری روایت نبی نے ارشاد فرمائی کہ جب میں جنت کے دروازے کے قریب پہنچا تو جنت کے دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی تھی. جب وہ دروازے سے ٹکراتی تھی تو اندر سے یا علی کی آوازیں آتی تھی. بات میں نے مکمل کر دی. اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا. تو موبائل کا زمانہ ہے, دو جیب میں 2 موبائل رکھے ہیں آپ لوگوں کے. یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ جس کو جو ٹول پسند ہوتی ہے وہی لگاتا ہے. اللہ کو جو آواز پسند تھی اللہ نے جنت کے دروازے پہ وہی لگا دیا. لیکن اس سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنت کی کنڈی سے علی علی کی آواز آنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جنت ملے گی علی کے نام پر, جنت ملے گی علی کے نام پر. اب جملہ رائجانہ ہو جائے, نزاکت محسوس ہو تو پوری طاقت سے اہل بیت کی عظمت کو سلام کرنا ہے. جنت ملے گی علی کے نام پر, جنت ملے گی علی کے نام پر, جنت ملے گی علی کے نام پر. حیرت تو ہمیں مسلمانوں پر ہے جو ایسے لوگوں کے نام پر اللہ سے جنت مانگتے ہیں جن کے نام پر فقیر لوگوں سے بھیک بھی نہیں مانگتا. یہ سب کو بتایا میں حق کا ولی ہوں, رحمت کا وسیع ہوں, مولا کننے کننے ایمان کو یوں مولا بنایا, بازو سے اٹھایا, آگے میں بٹھایا, خود کو تڑوایا اور یہ فرمایا جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن. ہجرت کی شب میں بستر نبی پر اس شان سے سویا, قدرت کو بھایا, یہ بولا خدایا اے سونے والے کیا شان ہے تیری, ملتے ملتے کر میرے حوالے, دنیا کو بیچے مرضی کو خریدے, اور اب کا پیارا میدان خیبر یہ بولے حیدر اے پیارے حیدر چاچی ملے جا کر یہ جن کے خیبر کو جیتا اور حق کو مارا. معراج کی شب میں نیچے میں علی کے یہ بولا خدایا, یہ بولا خدایا اے میرے محمد پیغام یہ دے دو, یہ سب کو بتا دو یہ میرا علی ہے, یہ میرا وسیع ہے. پیغام اگر یہ کرنا پہنچایا
ہے واہ واہ تو کار رسالت پہنچائی نہیں سلامت رہے سلامت رہے مولانا خم نے مولانا سننے ارے شیر عرب نے تو شیر خدا کو بازو سے اٹھایا خود کو بھی چھپایا ہم سب کو دکھایا ہم سب کو دکھایا اور یہ فرمایا من کنت مولا من کنت مولا اسے غور سے دیکھو اس کو پہچانو ہم سب نے دیکھا اندھوں نے نہ دیکھا قوموں نے نہ بولا وہ رب کا پیارا نعرہ حیدری جیتے سلامت رہے بات ہو گئی اور دیکھیں آپ نے کتنی طولانی انداز اور کتنے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ نبی نے غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا. کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا تو غدیر میں نبی نے علی کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا؟ تو ہمیں علی کو کیا ماننا ہے؟ کیا ماننا ہے علی کو؟ علی کو مولا ماننا ہے. علی کو مولا نہیں ماننا، علی کو ہی مولا ماننا ہے. علی کو ہی مولا ماننا ہے، علی کو ہی مولا نہیں ماننا. ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، ان کو مان لو، علی کو بھی مان لو. وہ ضرورت میں علی کو مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں. محبت میں ماننے والا تو بس علی کو ہی مانتا ہے. یہ علی کا من تو آپ سے میں تک پہنچ جا سکتا ہے. آپ شہر میں چلے جائیے، سٹی میں اصلی گھی کی دکان ہے، اصلی گھی کی دکان. تو یہ کوئی زیادہ اصلی گھی ہے، وہ پہلے بھی رہا نہیں ہے، تو نہیں ملے گا. ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہنے والے گاؤں کے گاؤں میں مل نہیں رہا ہے. اس شہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے جاتا ہے وہاں مل نہیں پا رہا ہے. شہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ 4 کلو گھی کا ڈبہ لیتے ہیں، گھی بیچنے والا بات کرے گا، ہوتا نہیں ہے. سنبھل میں پکڑے ہیں گھی بیچنے والے کسی چکر میں. اخبار میں آیا تھا پرسوں نیوز میں، وہ ایک آدمی مجھے بھیجا بھی گجرات پڑھتے گئے ہیں، وہاں پہ آگے کے بعد نکل کے آئے. 4 کلو گھی کا لیتے ہیں ڈبہ، 3 کلو نیچے ڈالتا ڈالتا اوپر 1 کلو ڈالتے اصلی گھی. ان سے کہیں اصلی گھی ہے، وہ آپ کو ڈبہ کھول کے دکھائے گا کہ جی یہ راسنی اوپر کیا ہے اصلی گھی. اس کو کس کی آئے گی؟ اور مجھے ایمانداری سے بتائیے، اس نے ڈالٹا بھی ڈال دیا، اصلی گھی بھی ملا دیا. اس نے اصلی گھی کی محبت میں اصلی گھی ملایا ہے یا اپنے 3 کلو ڈالٹا کو بیچنے کے لیے ملایا ہے؟ جس کو جب سمجھ میں آ جائے تب بول لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس تک جب بات پہنچ جائے تب بول لے. بھائی بات یہ ہو گئی نا، اس نے اصلی گھی کی محبت میں نہیں ڈالا، اپنے 3 کلو ڈالٹاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے. یہ جو کہتا ہے نا ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، علی کو بھی مان لو، یہ علی کی محبت میں علی کو نہیں مان رہا ہے، اپنے 3 کلو ڈالٹاؤں کو بیچنے کے لیے مان رہا ہے. دل سے علی کو اپنا بنانے کو بات کر، اور میری مدد کو آ گئے 12 کے 12، تو 3 میں سے 1 کو بلانے کو بات کر. تو میرا سے واپسی ہوئی حضور کی تو کیا پوچھا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ نبی نے فرمایا علی کے لہجے میں بات کی. معراج تو آپ سب جانتے ہیں نا، معراج ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے بلا تفریق مذہب و ملت. آپ کا فرقہ چاہے جو بھی ہو، معراج ماننا ہر فرقے میں واجب ہے. جو معراج نہ مانے وہ اسلام سے
خارج، ہر فرقے کے علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ تو معراج مانتے سب ہیں مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ مانتے۔ سب کہتے ہیں روح گئی تھی، ہم کہتے ہیں جسم گیا تھا۔ اب اگر کبھی آپ سے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے گفتگو ہو جائے تو زیادہ علمی نکات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی معراج میں دلیل دینے کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بالکل سامنے کی بات بتا دیجیے گا۔ جس بھی کتاب میں، چاہے کسی بھی فرقے کی کتاب ہو، معراج کا تذکرہ ہے، وہاں نبی کی جوتیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ جوتیوں سمیت گئے تھے نبی۔ اب جب کوئی آپ سے کہے کہ روح گئی تھی، روح گئی تھی، روح گئی تھی، تو بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ بھیا سنا ہے جوتیوں سمیت گئے تھے، اور روحیں کبھی جوتیاں نہیں پہنتی۔ اس کا مطلب جسمانی معراج ہوئی، جوتیوں سمیت گئے تھے۔ کہاں تک گئی جوتیاں؟ نالین کہاں تک گئی؟ عرش کی بلندی تک۔ ایسا نہیں کہ نبی نے نالین اتارنا نہیں چاہیے، اتارنا چاہیے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب نالین سمیت آ جائیے۔ یہ جملہ دھورا ہے، جملہ مکمل سنا دیتا ہوں میں آپ کو، بہت آہستگی سے سناؤں گا، مگر جس کے دل میں رسول کی جتنی عظمت چلوگر ہو بتانا پوری طاقت سے ہے، اور دنیا کو دکھانا بھی ہے کہ نبی سنا کیسے جاتا ہے، نبی سنایا کیسے جاتا ہے۔ جب نبی پہنچے ہم نالین اتارنا چاہیے تو اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب نالین سمیت آ جائیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نالین کی خاک سے مس ہو کر میرا عرش اور بڑا ہو جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب نالین اوپر تھی، عرش نیچے تھا، نالین اوپر تھی، فرش نیچے تھا، نالین اوپر تھی، فلک ملک نیچے تھے، نالین اوپر تھی، خلد عدن نیچے تھے، نالین اوپر تھی، جنت کوثر نیچے تھے۔ میں آپ کو بانداز خطابت سناتا ہوں۔ سب سے نیچے ہے زمین۔ کیا ہے سب سے نیچے؟ زمین کے اوپر ہے پہلا آسمان۔ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ مطلب ایک سوار تیز گام گھوڑے پہ سوار ہو کے 500 سال تک چلتا رہے، جہاں پہنچے گا یہ فاصلہ ہے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان۔ پہلے آسمان کا نام قیدوم ہے۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کی نظر کا، یعنی نظر 500 سال تک چلتی چلتی جہاں پہنچ جائے، یہ فاصلہ ہے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان۔ دوسرے آسمان کا نام ہے بردیہ، دوسرے آسمان کے اوپر ہے تیسرا آسمان، اس کا نام ہے ماعون، تیسرے آسمان کے اوپر ہے چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، اس کے اوپر ہے خلا، خلا کے اوپر ہے بادل جس کا رنگ ہے سرمئی، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے ساتواں آسمان۔ اس سرمئی رنگ کے بادل کے اوپر جنت الماوا ہے، جنت الماوا کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب رفعت ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، حجاب جبروت کے اوپر حجاب شوکت ہے، حجاب شوکت کے اوپر حجاب صبر ہے، حجاب صبر کے اوپر حجاب رضا ہے، حجاب رضا کے اوپر حجاب حیا ہے، حجاب حیا کے اوپر حجاب علم ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں ہیں۔ نہیں توجہ فرمائے تو دوبارہ سنیے، سب سے نیچے ہے زمین، زمین کے اوپر ہے آسمان، آسمان کے اوپر ہے خلا، خلا کے اوپر ہے بادل، بادل کے اوپر ہے جنت، جنت کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر حجاب حمد، پھر حجاب رفعت، پھر حجاب عظمت، پھر حجاب شوکت، پھر حجاب جبروت، پھر حجاب صبر، پھر حجاب حیا، پھر حجاب رضا، پھر حجاب علم، اس کے اوپر کرسی، کرسی پر عرش، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں، جوتیوں کے اوپر نبی کی پنڈلیاں، پنڈلی کے اوپر نبی کے زانو، نبی کے زانو پر نبی کی کمر، نبی کے کمر کے اوپر نبی کے شانے، نبی کے شانوں کے اوپر نبی کے کاندھے۔ سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا تو نبی کے کاندھوں پہ بڑا ہوگا۔ تو یہاں سے لے کے عرش تک نبی بھی بغیر امام کے نہیں ہوتا، زمین پہ ہو یا آسمان پہ، فرش پہ ہو یا عرش پہ،
ہر جگہ ایمان موجود ہے، ہر جگہ ایمان ہے، ایمان شاہد ہے، ایمان حاضر ہے، ایمان ناظر ہے۔ اس کا مطلب جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی ایمان کی نظر ہے، وہاں بھی ایمان دیکھ رہا ہے۔ شبداری ہونی ہے، پوری رات آپ لوگوں کو ماتم کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے، تو آپ کا ماتم صرف اور صرف حسین کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو بتانے کے لیے، نہ کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، صرف اور صرف حسین کے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ محشر کے میدان میں اگر کوئی دکھانے والا عمل لے کر آئے گا تو چھٹے ایمان کا فرمان ہے، اللہ اس سے کہے گا جس کو دکھایا تھا اسی سے جزا ہے، جس کو دکھایا تھا اسی سے جزا ہے۔ تو نہ ہماری مجلس، نہ ہمارا ماتم، نہ ہماری شہداری، نہ ہماری عزا، نہ ہمارا گریہ، نہ ہمارے آنسو، نہ ہمارا فرشازہ پر بیٹھنا، نہ ہمارا ممبر پہ آنا، نہ ہمارا محخانی کرنا، نہ ہمارا مرثیہ پڑھنا، نہ ہماری کتابت، نہ ہماری پیشخانی، نہ ہماری عزاداری، کچھ بھی دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف خلوص سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے جوان بھائی، نوجوان بھائی، اللہ کے سینوں کو سلامت رکھے، آپ کے ہاتھوں کو قوت عنایت فرمائے، آپ کے آنکھوں کو سلامت رکھے، آپ سب کے آنسوں کو رومانے سے جگہ میں جگہ عنایت۔ ہمارے استاد کے تو کہا کرتے تھے، شب جمعہ میں تقریر کیا کرتے تھے، ہر شب جمعہ 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے۔ تقریر کرتے کرتے کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، تمہیں 1 گھنٹہ تو بیٹھنا پڑے گا، تقریر میں کرواؤ تو 1 گھنٹہ تو بیٹھنا پڑے گا۔ اب چاہے خوشی خوشی بیٹھ جاؤ یا تکلیف میں بیٹھو، 1 گھنٹہ تو خرچ ہونا، 1 گھنٹہ تو خرچ ہمارا۔ اب یہ سب عبادتیں، مجلس میں بیٹھنا، ماتم کرنا، نعتیں پڑھنا، سب عبادت ہے۔ یہ تو کرنی ہے جب آپ آئے ہیں، 20 منٹ پڑھیں، آدھے گھنٹے ماتم کریں، 40 منٹ ماتم کریں، کرنا تو ہے، مگر نیت آپ کے عمل کا قد بڑھا دیتی ہے۔ اگر نیت میں کسی کو دکھانا ہے تو اس کا کوئی بدلہ اور کوئی جزا نہیں ہے، اور اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو اس کی جزا بھی ہے، اس کا بدلہ بھی ہے۔ شہزادی زہرا آپ کی شفیع قرار پائیں گی، روز محشر حسین کی ماں آپ کی شفاعت کرے گی کہ یہ آنسو، یہ رونے والے، جب بھی کہیں بڑی سزا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شہزادی تشریف لاتی ہیں، وہ شہزادی جن کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اکیلی نہیں آتی ہیں، ساتھ میں شہزادی زینب بھی آتی ہے، ساتھ میں شہزادی سکینہ بھی آتی ہے، ساتھ میں امام سجاد بھی آتی ہے۔ حد ادب ہے، کھل کے بیان نہیں کر سکتے، مگر جانتے امام سجاد کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں وہاں پہ امام سجاد بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، جناب سکینہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب تصویرت بیان کرنا ہوتی ہے تو سوال جواب ہوتے ہیں۔ جناب سکینہ پوچھتی ہے، کیونکہ اماں یہ لوگ ہمارے کو لگتے ہیں، کہیں کچھ نہیں، یہ تیرے بابا کیا زدار ہے؟ کبھی اماں نے اس لیے پوچھ رہی تھی جیسے رو رہے ہیں نا، کیا انہوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کی چادر چھینتے دیکھا ہے؟ کیا میرے رخساروں پہ تماچے لگتے دیکھا ہے؟ نہیں سکینہ کچھ نہیں دیکھا۔ اگر یہ دیکھتے کربلا کے میدان میں ہوتے تو جس طریقے سے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں نا، نہ میرے بابا کا گلا کٹنے دیتے، نہ مجھے تماچے لگنے دیتے، نہ پھوپھی اماں آپ کی چادر چھیننے دیتے۔ آپ کا اہل بیت کے میدان میں بہت وقار، بڑی عظمت ہے۔ اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی ہیں، بڑا وقار ہے آپ کو۔ بس ہمیں خود اپنی نظر میں اپنا وقار سمجھنا ہے۔ اہل بیت کو بڑا بھروسہ ہے، بڑا وقار ہے اہل بیت کی نظر میں، بڑی عزت ہے آپ کے اہل بیت کی نظر میں۔ یہ زداری جو ہم تک پہنچی ہے، یہ ماتم جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں،
لوگوں نے اپنی اولاد بیچی ہے تب جا کے عزاداری یہاں تک پہنچی. بس ابھی میری بات تمام ہو گئی ہے. انشاءاللہ امید اور بھروسہ ہے باطن میں آپ سب کے اوپر کہ ان باتوں کا پوری رات انشاءاللہ خیال رکھیں گے. کوئی بھی آپ کے جسم سے، آپ کی روح سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے کہ جو عزاداری امام حسین کے مخالف ہے. پوری رات وہ عمل کیجیے گا جس سے اندازہ ہو کہ یہ امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. کربلا کا میدان مولا حسین نے بھی آپ کو یاد کیا. جب آخری وقت دربار شام میں وزیر نے شمر سے پوچھا کہ شمر یہ تو بتا حسین آخری وقت میں کسے یاد کر رہے تھے؟ شمر نے بتایا ہے جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو پکار رہے تھے. جب میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو آواز دے رہے تھے. جب میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے. جب میں نے چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو پکار رہے تھے. جب میں نے پانچویں زر ماری ہے نا حسین اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے تھے. سوچ سکتے ہیں اپنی عظمت کتنی عظمت ہے ائمہ کی نظر میں آپ کی. اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے بہن سے بس ایک آواز آ رہی تھی اماں یہی ہے نا اماں، اماں دیر نہ کر دیجیے گا آپ کا حسین آنے والا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا تو حسین کے بس لب ہل رہے تھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میں نے سوچا جلدی سے دیکھوں تو اسے حسین اب کسے یاد کر رہے ہیں. میں جلدی سے اپنے کان حسین کے لبوں کے برابر میں لے گیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے اے بھیا عباس، اے بھیا عباس. ہاں زبان آپ شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرمائیں گے. جانتے ہیں زبان تاریخ انسانیت کے اکیلی بہن ہے زینب جس نے اپنے زندہ بھائی کو کفن پہنایا ہے. 2-4 منٹ مولا حسین کے مسائل سن لیجیے انشاءاللہ پھر سبھی ذوالجلال حسین کی آپ لوگ زیارت کریں گے. استقبال کے لیے تیار ہو جائیے، اپنی آنکھوں کا وضو آنسوؤں سے کر لیجیے. حسین جب آئے وقت رخصت کرنے میں تو کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر رو رہی ہے، کوئی بہن حسین کے گلے لگ کے رو رہی ہے. اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے کہ تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے. 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا؟ حسین نکلے خیمے سے، سکینہ پیچھے پیچھے. حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. بابا جا رہے ہیں؟ ہاں میرے بیٹے جا رہا ہوں. تو بابا میرا کام کر دیجئے. بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے. بول لیجیے حسین رخصت ہوئے، میدان قتال میں پہنچے، بس 3 جملے پڑھنے ہیں، مسائل تمام ہو جائیں گے. آپ جانیں شہزادی سے آپ کی محبت جانیں، امام حسین سے آپ کی عقیدت جانیں، آپ کے آنسو جانیں، شہزادی کا رومال جانیں. امام حسین 7 حملے کیے. امام حسین نے ہاتھی کو غیبی کی نگاہی ہے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پر رکھ کے آ گیا. یہاں مقتل لکھتا ہے کہ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتلگاہ تک پہنچے ہیں. ڈگمگانا تو جانتے ہیں نا، ڈگمگانے کے لیے بدن میں طاقت کا ہونا ضروری ہے. حسین کے بدن میں کتنی طاقت تھی آپ سب کو پتا ہے نا. جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو نہ جانے کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں، کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں. حسین کے بدن میں طاقت تھی کہا کہ حسین ڈگمگا رہے تھے. حسین کو یا دائیں گر جانا چاہیے تھا یا بائیں گر جانا چاہیے تھا. مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا. حسین اصل میں ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین گرنا ہی چاہتے تھے. لیکن جب دائیں گرنا چاہتے دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے. جب بائیں طرف گرنا چاہتے بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے. بھالوں کے اوپر ڈگمگاتے ڈگمگاتے حسین اپنی قتلگاہ میں گرے ہیں. بولی جو حسین گر گئے، حسین کے بدن میں کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی تحرک نہیں ہے. لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے کون حسین کے قریب جائے، کون حسین کے پاس جائے. آپس میں چہمی گوئیاں ہو رہی ہے، کیسے پتہ لگائے گا حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے.
ایک نابتا ظالم نے کہا یہ پتہ تو میں لگا لوں گا تو حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، کیسے پتہ لگاؤ گے؟ اس ظالم نے معلوم ہے کیا کیا؟ باواز سے بلند کہا تاکہ حسین کے کان تک آواز پہنچے کہ سب اپنے اپنے گھوڑے خیموں کی طرف موڑ لو، زینب کی چادر چھین لو، سکینہ کو تباچے مار لو۔ اب معلوم ہے منظر کیا تھا؟ حسین کوہنیوں کے بل کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، آواز دیتے تھے ابھی کوئی خیموں کی طرف نہ جائے، ابھی حسین زندہ ہے۔ بولی جاگے اب حسین کے بدن میں تحرک ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ اب کون حسین کے پاس جائے؟ جب سب کو پتا چل گیا کہ حسین زندہ ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی حسین کے پاس جانے کی۔ بس ایک منظر مجھے سنانا ہے، مصائب تمام کر دینے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شمر ملون کا، جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا۔ میں ایک اور نام آپ کو سناتا ہوں، سنان ابن انس کا۔ سنان ابن انس نے معلوم ہے کیا ستم ڈھایا ہے، کیا ظلم کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ جب حسین کے بدن میں تحرک تھا، سکوت نہیں تھا، کوئی حسین کے قریب جا نہیں پا رہا تھا، سنان ابن انس اچانک اپنی صف سے نکلا۔ کسی کو یہ احساس نہ ہوا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ سنان ابن انس حسین کے قریب پہنچا، حسین کے گریبان کو پکڑا، حسین کے بدن کو سیدھا کیا اور ایک نیزہ نکال کے حسین کے گلے میں ایسے گاڑا جیسے اکبر کے سینے میں نیزہ گاڑا گیا تھا۔ گولی کے شمر ملون چلا، سینے پہ سوار ہوا، حسین کا گلا ذبح ہو گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ اب سب کی شہادت کی خبر تو خیمے میں حسین پہنچاتے تھے نا، اب حسین کی شہادت کی خبر کون پہنچائے؟ وہ لیجئے باوفا گھوڑا جو تیروں کی وجہ سے ذوالجناح بن گیا تھا، اپنی پیشانی پہ اس نے حسین کا خون ملا، خیمے کی طرف دوڑا، رکابیں الٹی ہوئی، تناب ڈھلکی ہوئی، خیمے کے نزدیک پہنچا، بیبیاں دوڑی، گلے میں باہیں ڈال دیے دے کر، اے سواری تنہا کیوں آیا ہے، سوار کو کہاں چھوڑ آیا، ارے حسین کو کہاں چھوڑ آیا، حسین کہاں رہ گیا کربلا کے میدان میں۔ بولی سکینہ بتا بابا میرے کیا ہوئے، بولی سکینہ بتا بابا میرے کیا ہوئے، میں تجھ پر فدا بابا میرے
خانیہ کے صاحب بیعت جناب سجاد عباس اور جناب محمد صاحب اور جناب جاوید صاحب اور جناب بیسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نوح خانیہ کے فرائض انجام دیں، اور انجمن فروغ اثر کے صاحب بیعت جناب رہبر عباس رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی مائک پر تشریف لے آئیں اور نوح خانیہ کے فرائض انجام دیں۔ پیچھے کر دیا میں نے نا۔ یا حسین 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 یا حسین